میرے محلے میں ایک پاگل فقیر گھومتا تھا جسے بچے اکثر پتھر مارتے تھے۔ میں اسے ہمیشہ ان بچوں سے بچاتا اور کچھ پیسے دے دیتا۔ ایک شام میں اپنی نوکری چھوٹ جانے پر سخت پریشان فٹ پاتھ پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اچانک وہ فقیر میرے پاس آیا۔ اس نے اپنے میلے چیتھڑوں میں سے کچھ کاغذات نکال کر میرے قدموں میں رکھ دیے۔ میں نے حیرت سے ان کاغذات کو کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ان پر لکھی ہوئی: میرا نام عبداللہ ہے اور میری زندگی کا آغاز ہی ان تنگ و تاریک گلیوں سے ہوا جہاں غربت، افلاس اور محرومیوں نے اپنے مستقل ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ میری پیدائش اس قدیم اور گنجان آباد شہر کے ایک انتہائی پسماندہ، خستہ حال اور پسے ہوئے طبقے کے علاقے میں ہوئی، جہاں کی کچی اور ٹوٹی پھوٹی گلیاں ہمیشہ گندے پانی سے بھری رہتی تھیں، اور جہاں کے مکانات کی خستہ دیواریں کسی بھی وقت زمین بوس ہونے کے لیے تیار معلوم ہوتی تھیں۔ میرے والد ایک انتہائی غریب، محنت کش اور مزدور پیشہ انسان تھے، جو دن رات خون پسینہ ایک کر کے سردی اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر ہمارے لیے 2 وقت کی روٹی کا بمشکل بندوبست کرتے تھے، مگر ان کی بے تحاشا محنت، مسلسل مشقت اور فاقہ کشی نے ان کی صحت کو اس قدر گرا دیا تھا کہ وہ ایک انتہائی مہلک اور جان لیوا بیماری کا شکار ہو کر ہمیں اس بے رحم، مطلبی اور ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات کے بعد میرے گھر کا سارا بوجھ اور تمام تر بھاری ذمہ داریاں میرے ان انتہائی کمزور، ناتواں اور کچے کندھوں پر آ پڑیں۔ میری ایک انتہائی ضعیف اور طویل عرصے سے بیمار ماں تھی، جس کی کھانسی کی دل خراش آواز رات بھر ہمارے اس چھوٹے اور کچے مکان کی دیواروں میں گونجتی رہتی تھی، اور میرے 2 چھوٹے معصوم بہن بھائی تھے، جن کی بھوک سے مرجھائی ہوئی زرد پڑتی صورتیں دیکھ کر میرا دل اندر ہی اندر خون کے آنسو روتا تھا۔ ان کے معصوم چہروں پر چھائی ہوئی گہری اداسی اور ان کی دھنسی ہوئی آنکھوں میں موجود روٹی کی طلب مجھے ہر روز ایک نئی اذیت سے دوچار کرتی رہتی تھی۔ میں نے حالات کی اس انتہائی سنگین اور تلخ حقیقت کو بادل نخواستہ تسلیم کرتے ہوئے اپنی تعلیم کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع کر دیا، اور انتہائی کم عمری میں ہی محنت مزدوری کی دہکتی ہوئی بھٹی میں کود پڑا۔ میں روزانہ صبح طلوع آفتاب سے بھی پہلے بیدار ہوتا اور اپنے اکلوتے بوسیدہ اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے لباس کو پہن کر شہر کی ان عظیم الشان اور فلک بوس عمارتوں کی طرف پیدل چل پڑتا، جہاں عمارت، خوشحالی اور دولت کا دور دورہ تھا۔ میری ملازمت اس شہر کے سب سے بڑے اور انتہائی مہنگے تجارتی مرکز میں کپڑے کی ایک بہت بڑی اور مشہور دکان پر تھی، جس کا مالک سیٹھ مجید ایک انتہائی ظالم، سنگدل اور بے رحم انسان تھا، جس کے دل میں غریبوں، بے سہاروں اور مجبوروں کے لیے ہمدردی کا کوئی ادنا سا جذبہ بھی سرے سے موجود نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنی تجارتی منافقت اور دولت کے انبار کو دن دگنی اور رات چگنی رفتاری سے بڑھانے کی فکر میں ہر وقت غرق رہتا تھا۔ اس کی دکان پر روزانہ سینکڑوں امیر اور خوش لباس خریدار آتے تھے،
جو ہزاروں اور لاکھوں روپے کا قیمتی لباس انتہائی بے نیازی سے خرید کر لے جایا کرتے تھے، جبکہ میں دن بھر ان بھاری اور وزنی کپڑوں کے تھانوں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا، دکان کی صفائی کرتا اور گاہکوں کے سامنے کپڑے بچھا بچھا کر ان کی خوشامد کرتا۔ میری اس کمر توڑ محنت اور مسلسل مشقت کے بدلے مجھے جو معاوضہ دیا جاتا وہ اس قدر قلیل اور حقیر تھا کہ اس سے بامشکل میرے گھر کے مٹی کے چولہے میں آگ جلتی اور میری بیمار ماں کے لیے محض چند دن کی ادویات خریدی جا سکتی تھیں، مگر میں نے کبھی حرف شکایت اپنی زبان پر نہیں لائی، اور سیٹھ مجید کی ہر ڈانٹ ڈپٹ، ہر گالی اور ہر طعنے کو سر جھکا کر انتہائی خاموشی سے برداشت کر لیا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر میری یہ ملازمت ختم ہو گئی تو میری ماں علاج نہ ہونے کے باعث تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی، اور میرے چھوٹے معصوم بہن بھائی بھوک کی شدت کی وجہ سے بلک بلک کر اپنی جان دے دیں گے۔ میرے اسی خستہ حال اور غریب محلے کی ان تنگ اور گرد آلود گلیوں میں ایک انتہائی عجیب اور پر اسرار پاگل فقیر گلی کوچوں کی خاک چھانتا پھرتا تھا، جس کا اصلی نام کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، مگر محلے کے تمام لوگ اسے بابا رحیم کے نام سے پکارتے تھے۔ بابا رحیم کی ظاہری حالت اس قدر خستہ اور دردناک تھی کہ کوئی بھی صاحب دل انسان اسے دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ اس کے جسم پر موجود لباس محض چند میلے کچیلے اور بدبودار چیتھڑوں کا مجموعہ تھا جو جگہ جگہ سے تار تار ہو چکا تھا، اور اس کے کمزور اور لاغر جسم کو ڈھانپنے سے بھی قاصر تھا۔ اس کے سر کے بال مٹی اور دھول کی تاہوں سے اس قدر الجھ چکے تھے کہ وہ کسی خاردار جھاڑی کا منظر پیش کرتے تھے، اور اس کی داڑھی اتنی لمبی اور الجھی ہوئی تھی کہ اس کا آدھے سے زیادہ چہرہ ان بالوں میں مکمل طور پر چھپ گیا تھا جو ہمیشہ ننگے پاؤں ان گرم اور پتھریلی گلیوں میں بغیر کسی منزل اور مقصود کے بھٹکتا رہتا تھا۔ اس کے پیروں کے تلوے سڑک کی رگڑ اور گرمی سے مکمل طور پر پھٹ چکے تھے، اور ان سے اکثر ہر وقت خون رستا رہتا تھا، مگر اسے اپنی اس تکلیف کا کوئی احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ اس فقیر کی سب سے عجیب اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس نے آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ تک نہیں پھیلایا تھا، کبھی کسی سے روٹی کا ایک نوالہ تک نہیں مانگا تھا، اور کبھی کسی کو اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ بس اپنا سر جھکائے ایک گہری اور پر اسرار خاموشی کے ساتھ چلتا رہتا تھا۔ اگر کوئی ترس کھا کر اسے کھانے پینے کی کوئی شے دے دیتا تو وہ اسے انتہائی خاموشی سے کھا لیتا، اور اگر کئی دن تک اسے کچھ نہ ملتا تو وہ بھوکے پیٹ ہی کسی دیوار کے سائے میں یا کسی کچرے کے ڈھیر کے قریب پڑ کر سو جاتا۔ ہمارے محلے کے کچھ انتہائی لاپرواہ اور شریر بچے اس کی اس خاموشی اور اس کی اس خستہ حالی کو اپنے لیے تفریح کا سامان سمجھتے تھے، اور جب بھی بابا رحیم کسی گلی سے گزرتا تو وہ بچے اس کے پیچھے لگ جاتے اور اسے طرح طرح سے تنگ کرنا شروع کر دیتے۔ کوئی بچہ اسے دور سے پتھر مارتا، کوئی اس کی طرف گندگی اچھالتا، کوئی اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو پیچھے سے کھینچتا، اور کوئی اس کا مذاق اڑا کر کہکہے لگاتا،
مگر بابا رحیم نے آج تک کبھی ان بچوں کو پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی تھی اور کبھی کسی پر غصہ ہرگز نہیں کیا تھا۔ وہ ان تمام پتھروں اور ان تمام طعنوں کو ایسے برداشت کرتا جیسے اسے کوئی تکلیف اور اذیت ہی نہ ہو رہی ہو، مگر جب بھی میں اپنے کام پر جاتے ہوئے یا کام سے واپس آتے ہوئے ان گلیوں سے گزرتا اور ان بچوں کو بابا رحیم پر ظلم کرتے اور اسے پتھر مارتے دیکھتا تو میرے اندر کی انسانیت اور میرا درد مند دل شدید کرب میں مبتلا ہو جاتا۔ میں فوراً اپنا سارا کام چھوڑ کر ان بچوں کی طرف دوڑتا اور انہیں سخت غصے سے ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیتا۔ میں بابا رحیم کے پاس جاتا، اس کے زخموں کو دیکھتا، اس کے کپڑوں پر لگی مٹی اور گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف شفاف کرتا اور اسے پیار سے سہارا دے کر کسی محفوظ جگہ پر بٹھا دیتا۔ میں اکثر اپنی اس انتہائی قلیل اور معمولی کمائی میں سے بھی کچھ سکے اور روپے نکال کر بابا رحیم کی اس میلی اور کانپتی ہوئی مٹھی میں دبا دیتا تاکہ وہ اپنے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز خرید سکے۔ بابا رحیم ان پیسوں کو اپنے ہاتھ میں دیکھتا اور پھر اپنا سر اٹھا کر میری آنکھوں میں ایک ایسی گہری، ویران اور پر اسرار نظر ڈالتا جس میں مجھے ہمیشہ ایک ایسا دکھ اور ایک ایسی نامعلوم کہانی چھپی ہوئی محسوس ہوتی تھی جسے وہ بیان کرنے سے قاصر تھا۔ وہ میری اس مدد اور اس خلوص کے جواب میں کبھی ایک لفظ نہیں بولتا تھا، بس مجھے تکتا رہتا اور پھر خاموشی سے اٹھ کر اپنی نامعلوم منزل کی طرف چل پڑتا۔ میں نے کبھی اس سے اس کا نام، اس کا ماضی یا اس کی اس پاگل پن کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی اس نے کبھی مجھ پر اپنے دل کا حال ظاہر کیا۔ ہمارے درمیان الفاظ کے بغیر ہی ایک انتہائی مضبوط اور خلوص پر مبنی رشتہ قائم ہو چکا تھا جو محض انسانیت اور ہمدردی کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ میرے دوست احباب اور محلے کے دیگر لوگ اکثر مجھے سختی سے منع کرتے تھے کہ میں اس پاگل اور خبتی فقیر کے اتنے قریب نہ جایا کروں، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اس کا دماغی توازن مکمل طور پر بگڑ چکا ہے اور وہ کسی بھی وقت مجھے کوئی شدید نقصان پہنچا سکتا ہے یا پھر مجھ پر حملہ کر سکتا ہے، مگر میرا دل ان کی ان باتوں کو ماننے سے ہمیشہ انکاری رہا۔ مجھے ہمیشہ یہی محسوس ہوتا تھا کہ یہ شخص اندر سے بے حد تنہا، ٹوٹا ہوا اور بکھرا ہوا ہے اور اسے دنیا کی نفرت اور طعنوں کی بجائے صرف تھوڑی سی توجہ اور سچی ہمدردی کی اشد ضرورت ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے اور میری زندگی اپنی اسی روایتی اور تلخ رفتار سے چلتی رہی۔ میں ہر صبح اسی عزم کے ساتھ دکان پر جاتا اور اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر کے اپنے مالک کو خوش کرنے کی کوشش کرتا تاکہ میری ملازمت برقرار رہے اور میرے گھر والوں کا پیٹ پلتا رہے۔ میں نے اپنے آرام، اپنی نیند، اپنی تمام تر خواہشات اور اپنی جوانی کو اپنے خاندان کی بقا کے لیے مکمل طور پر قربان کر دیا تھا۔ میری بوڑھی ماں جب بھی مجھے تھک کر چور حالت میں گھر لوٹتے دیکھتی تو وہ اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر میرے لیے رو رو کر دعائیں مانگتی کہ اے اللہ، میری اس محنت اور میرے اس خلوص کا بہترین صلہ دے گا اور ایک دن ہماری زندگی کے یہ تمام دکھ اور یہ تمام اندھیرے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔
مگر بظاہر میری مشکلات میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ شہر کی مہنگائی آسمان کو چھونے لگی تھی اور روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں میری پہنچ سے بہت دور جا چکی تھیں، لیکن سیٹھ مجید نے میرے بار بار اصرار اور میری مجبوریوں کا رونے کے باوجود میری تنخواہ میں ایک دھیلے کا بھی اضافہ کرنے سے انتہائی سختی کے ساتھ انکار کر دیا تھا۔ میرے گھر کا کئی ماہ کا کرایہ واجب الادا ہو چکا تھا اور محلے کے دکاندار نے ادھار راشن دینے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ ان تمام سنگین اور جان لیوا پریشانیوں کے باوجود میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری تھی اور نہ ہی کبھی کسی برے راستے کا انتخاب کیا تھا۔ میں بس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر اپنی محنت کرتا رہا، مگر پھر میری اس تلخ اور تاریک زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے میرے صبر اور میری برداشت کی تمام دیواروں کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا۔ وہ موسم گرما کی ایک انتہائی شدید اور جھلسا دینے والی دوپہر تھی، جب سورج آسمان سے براہ راست آگ برسا رہا تھا اور دکان کے اندر خریداروں کا ایک بہت بڑا ہجوم موجود تھا۔ کام کا بوجھ معمول سے کئی گنا زیادہ تھا اور میں مسلسل کئی گھنٹوں سے بغیر کچھ کھائے پیے اور بغیر ایک لمحے کے آرام کے بھاری سامان اور کپڑوں کے گٹھے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا۔ میری حالت اس قدر غیر ہو چکی تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا اور میرے پیروں میں کھڑے رہنے کی سکت ختم ہو رہی تھی۔ اسی اثناء میں جب میں ایک انتہائی قیمتی اور ریشمی کپڑے کا تھان اپنے ہاتھوں میں اٹھائے گاہکوں کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا تھا تو مسلسل مشقت اور شدید کمزوری کے باعث میرے پیر لڑکھڑائے اور میرا توازن مکمل طور پر بگڑ گیا۔ میرے ہاتھوں سے وہ کپڑے کا تھان چھوٹ کر سیدھا اس فرش پر جا گرا جہاں کچھ دیر پہلے کسی نے پانی گرایا ہوا تھا۔ وہ انتہائی قیمتی اور ہلکے رنگ کا ریشمی کپڑا اس گندے پانی سے بری طرح داغدار ہو گیا۔ یہ مجھ سے ہونے والی ایک انتہائی غیر ارادی اور چھوٹی سی غلطی تھی جو محض میری جسمانی تھکاوٹ اور میری نقاہت کا نتیجہ تھی، مگر سیٹھ مجید نے میری اس چھوٹی سی غلطی کو ایک انتہائی خوفناک اور ناقابل معافی جرم بنا دیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے دکان میں موجود تمام امیر گاہکوں کے سامنے مجھ پر ایسی وحشتناک اور حقارت امیز چیخ و پکار شروع کر دی کہ میری روح تک کانپ اٹھی۔ اس نے مجھے غلیظ گالیاں دیں، میری غریبی کا تمسخر اڑایا اور مجھے جانوروں سے بھی بدتر انسان قرار دیا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور زار و قطار روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے اس کی لاتعداد منتیں کیں کہ میں آئندہ زندگی بھر ایسی غلطی نہیں کروں گا اور اس قیمتی کپڑے کی جتنی بھی قیمت ہے وہ میری ماہانہ تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی کر کے کاٹ لے، مگر مجھے نوکری سے نہ نکالے، کیونکہ میرا سارا خاندان اسی ایک نوکری پر زندہ ہے۔ مگر اس سنگ دل اور ظالم شخص کے دل میں رحم اور انسانیت نام کی کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ اس نے میری ایک بھی فریاد نہیں سنی، میرے آنسوؤں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس نے اپنے دو دیگر ملازمین کو حکم دیا کہ وہ مجھے دھکے دے کر دکان سے باہر نکال دیں۔ ان ملازمین نے مجھے گریبان سے پکڑا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے دکان کے اس شیشے والے بڑے دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ میں گرم اور تپتے ہوئے فرش پر گر پڑا اور انہوں نے میرے منہ پر سختی سے دروازہ بند کر دیا۔ میری دنیا اسی لمحے تباہ و برباد ہو گئی۔ جب میں اس دکان کے باہر چلچلاتی دھوپ میں گرا پڑا تھا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میری سانسیں چھین لی ہوں اور میری زندگی کا آخری سہارا مجھ سے بے دردی سے چھین لیا گیا ہو۔ میں روتے ہوئے اس بند دروازے کو دیکھتا رہا
مگر وہاں سے کوئی مجھے واپس بلانے نہیں آیا۔ میں وہاں سے اٹھا اور انتہائی بوجھل اور مردہ قدموں کے ساتھ شہر کی ان بے رحم اور گرم سڑکوں پر دیوانوں کی طرح چلنے لگا۔ میرے ذہن میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا سوائے اپنی بیمار ماں کی ان کھانستی ہوئی آوازوں اور اپنے معصوم بہن بھائیوں کے بھوکے چہروں کے، جنہیں میں نے صبح یہ دلاسا دیکھ کر چھوڑا تھا کہ میں رات کو ان کے لیے پیٹ بھر کر کھانا لاؤں گا۔ شہر کی سڑکیں دوپہر کی تپش سے کسی دہکتے ہوئے تنور کی طرح گرم ہو چکی تھیں اور میرے پھٹے ہوئے جوتوں سے وہ گرمی سیدھی میرے پیروں کو جلا رہی تھی، مگر مجھے اپنے پیروں کی جلن سے زیادہ اپنے دل میں لگی ہوئی اس آگ کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی جس نے میری تمام امیدوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ میں گھنٹوں ان سڑکوں پر دیوانوں کی طرح چلتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کس دروازے پر جا کر نوکری مانگوں، کس سے جا کر اپنے گھر والوں کے لیے قرض مانگوں۔ مجھے ہر چہرہ اور ہر انسان انتہائی خود غرض اور ظالم دکھائی دے رہا تھا۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہونے لگا تھا اور شہر کی بلند و بالا عمارتوں کے سائے طویل ہونے لگے تھے۔ سڑکوں پر گاڑیوں کا شور اور لوگوں کی چہل پہل بڑھ رہی تھی، مگر میری زندگی مکمل طور پر ایک گہرے اور تاریک سناٹے میں ڈوب چکی تھی۔ چلتے چلتے میری ہمت اور میری جسمانی طاقت نے مکمل طور پر جواب دے دیا اور میں ایک انتہائی چوڑی اور مصروف سڑک کے کنارے موجود فٹ پاتھ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا سر اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان چھپا لیا اور اپنے سینے میں دبی ہوئی اس تمام تکلیف، اس غربت اور اس ذلت پر پھوٹ پھوٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میرے آنسو فٹ پاتھ کی اس گرد آلود مٹی کو بھگو رہے تھے اور میں دل ہی دل میں اپنے رب سے شکوہ کر رہا تھا کہ اس دنیا میں غریب ہونا کتنی بڑی اذیت اور کتنا بڑا جرم ہے، جہاں کوئی آپ کی مجبوری نہیں سمجھتا، جہاں محنت اور ایمانداری کی کوئی قدر نہیں، اور جہاں لوگ آپ کی مجبوری کا مذاق اڑا کر آپ کو سڑکوں پر دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اپنے غم اور اپنے کرب کی اس گہری کھائی میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے اپنے ارد گرد سے گزرنے والی گاڑیوں کے ہارن اور لوگوں کے قدموں کی آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ مجھے اپنے گھر کا وہ تاریک اور اداس مستقبل صاف دکھائی دے رہا تھا جس میں فاقے اور موت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھ پر سایہ کر دیا ہو اور شام کی وہ دھندلی روشنی کسی وجود کے باعث مجھ تک پہنچنے سے رک گئی ہو۔ میں نے اپنے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی اور سوجی ہوئی آنکھوں کو آہستہ سے اوپر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے وہ پاگل فقیر کھڑا تھا جسے یہ دنیا بابا رحیم کے نام سے جانتی تھی۔ اس کے وہی پرانے میلے اور چیتڑوں میں تبدیل ہو چکے تھے، اس کے بکھرے ہوئے بال اور اس کا گرد آلود چہرہ تھا، مگر آج اس کے چہرے پر پاگل پن اور دیوانگی کا کوئی نشانہ نہیں تھا، بلکہ آج اس کی آنکھوں میں ایک ایسا ٹھہراؤ، ایک ایسا سکون اور ایک ایسی غیر معمولی سنجیدگی تھی جو میں نے پچھلے کئی سالوں میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر اس فٹ پاتھ پر میرے ساتھ بیٹھ گیا اور اس نے اپنے ان انتہائی میلے کچیلے اور مٹی سے اٹے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے میری پیٹھ پر ایک ایسی نرمی اور محبت سے تھپکی دی جیسے کوئی شفیق اور مہربان باپ اپنے روتے ہوئے اور دکھ سے نڈھال بیٹے کو دلاسا دیتا ہے۔ اس کا یہ عمل اور اس کا یہ انداز میرے لیے کسی بہت بڑے معجزے سے کم نہیں تھا، کیونکہ میں نے آج تک اسے کبھی کسی انسان کے اس قدر قریب آتے اور اس طرح کا جذبہ دکھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں مکمل طور پر حیرت کے سمندر میں غرق اسے دیکھتا رہا۔ وہ حسب معمول کچھ نہیں بول رہا تھا،
مگر اس کی وہ خاموش اور ویران آنکھیں آج مجھ سے ہزاروں باتیں کر رہی تھیں۔ اچانک اس نے اپنے پہنے ہوئے ان بدبودار چتھڑوں کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا اور کافی دیر تک کچھ ٹٹولنے کے بعد اس نے مٹی اور تیل سے اٹا ہوا کپڑے کا ایک چھوٹی سی پرانی تھیلی نکالی۔ اس نے وہ تھیلی انتہائی احتیاط اور عقیدت کے ساتھ میرے قدموں میں رکھ دی، اور پھر بغیر کوئی لفظ کہے، بغیر کوئی آواز نکالے اور بغیر مجھے دوبارہ دیکھے انتہائی خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس مصروف سڑک کی بھیڑ میں چلتا ہوا نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔ میں ابھی تک حیرت اور گہرے صدمے کی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ میری سسکیاں رک چکی تھیں اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پاگل اور ہوش و حواس سے بیگانہ فقیر نے میرے قدموں میں یہ کیا چیز لا کر رکھ دی ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ڈرتے ڈرتے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس بدبودار اور میلے کپڑے کی گرہ کو کھولنے لگا۔ جیسے جیسے وہ کپڑا کھلتا جا رہا تھا میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہوتی جا رہی تھی، اور جب وہ تھیلی مکمل طور پر کھلی تو میرے سامنے جو منظر تھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرا دماغ معوف ہو گیا اور میرے پیروں تلے سے زمین پوری قوت کے ساتھ کھسک گئی، کیونکہ اس میلے اور بدبودار کپڑے کے اندر کوئی کچڑا، روٹی کے سوکھے ٹکڑے یا بھیگ میں ملے ہوئے سکے موجود نہیں تھے، بلکہ اس کے اندر انتہائی صاف، شفاف اور قانونی مہروں والے قیمتی کاغذات کا ایک پلندہ موجود تھا، جنہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں کئی سالوں تک انتہائی احتیاط سے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ان کاغذات کو کھولا، اور جب میری نظر ان پر لکھی ہوئی تحریر پر پڑی تو میرا سارا جسم ایک شدید لرزے کا شکار ہو گیا۔ وہ کوئی عام کاغذات نہیں تھے، بلکہ وہ اس شہر کے سب سے بڑے اور عظیم الشان تجارتی اداروں، وسیع و عریض رقبوں پر پھیلی ہوئی جائیدادوں اور بینکوں میں موجود کروڑوں روپے کی رقم کی ملکیت کے قانونی کاغذات تھے، جن کی کل مالیت کا اندازہ لگانا میری اس چھوٹی سی سوچ سے بھی کوسوں دور تھا۔ ان تمام کاغذات کے اوپر انتہائی واضح حروف میں ملکیت اور وصیت کے احکامات درج تھے۔ میں نے ان کاغذات کو مزید غور اور گہری توجہ سے پڑھنا شروع کیا تو ان کے بالکل درمیان میں ہاتھ سے لکھا ہوا ایک خط بھی موجود تھا، جس پر پڑھنے والی ہر سطر میرے وجود میں ایک ایسا زلزلہ برپا کر رہی تھی جس نے میری زندگی کی تمام حقیقتوں کو پلٹ کر رکھ دیا۔ اس خط میں درج تھا کہ وہ شخص جسے تمام دنیا ایک پاگل اور خبتی فقیر کے نام سے جانتی ہے اور جسے بچے سڑکوں پر پتھر مارتے ہیں، وہ دراصل آج سے 15 سال پہلے اس شہر کا سب سے بڑا، سب سے کامیاب اور ارب پتی تاجر تھا، جس کے پاس دولت، شہرت اور جائیداد کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کی زندگی انتہائی پرتعیش تھی اور اس کی ایک قیمتی، خوبصورت اور ہنستی کھیلتی فیملی تھی، جس میں اس کی بیوی اور اس کے 3 معصوم بچے شامل تھے۔ مگر پھر اس کی زندگی میں ایک ایسی کالی اور بھیانک رات آئی جس نے اس کی تمام خوشیوں اور اس کی سلطنت کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس رات وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اپنی گاڑی میں ایک طویل سفر پر جا رہا تھا کہ ان کی گاڑی کو ایک انتہائی خوفناک اور دل خراش حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں گاڑی کو آگ لگ گئی اور وہ ارب پتی شخص اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی اور اپنے ان 3 معصوم بچوں کو اس آگ میں زندہ جلتا اور تڑپ تڑپ کر مرتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ انہیں بچانے کی ہر ممکن کوشش میں ناکام رہا اور وہ سب کے سب اس کے سامنے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ اس قیامت خیز اور ناقابل برداشت صدمے نے اس شخص کے دماغ کو مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اس کا اس دنیا، اس زندگی، ان تمام رشتوں اور اس بے تحاشا دولت اور جائیداد سے مکمل طور پر دل اٹھ گیا، اور اسے وہ کروڑوں روپے
اور وہ شاندار محلات، مٹی کے ڈھیر اور موت کے خیمے محسوس ہونے لگے۔ اس نے اپنے اس شدید دکھ اور اپنے اس پاگل پن میں اپنی وہ تمام دولت، اپنا وہ شاندار گھر اور اپنی وہ تمام پہچان ہمیشہ کے لیے ترک کر دی، اور ایک بھکاری اور پاگل کا روپ دھار کر ان سڑکوں اور ان گلیوں میں نکل پڑا تاکہ وہ اس مطلبی اور لالچی دنیا سے بہت دور رہ سکے۔ اس کے پاگل پن اور اس کی خاموشی کے پیچھے دراصل اس کا وہ دکھ چھپا ہوا تھا جسے وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس خط کے بالکل آخر میں انتہائی کانپتی ہوئی لکھائی میں یہ آخری وصیت درج تھی کہ اس فقیر کی یہ تمام بے تحاشا جائیداد، اس کے یہ تمام تجارتی ادارے اور یہ کروڑوں روپے کی رقم اس پہلے اور واحد انسان کے نام مکمل طور پر منتقل کر دی جائے جو اس ظالم، مطلبی اور لالچی دنیا میں اس پاگل اور بدبودار فقیر کو ایک انسان سمجھے گا، جو اس سے بغیر کسی دنیاوی فائدے اور بغیر کسی ذاتی غرض کے خالص ہمدردی اور محبت کرے گا، جو اس پر پتھر مارنے والوں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوگا۔ اور چونکہ ان تمام سوالوں میں صرف میں ہی وہ واحد شخص تھا جس نے اپنی اس شدید غربت اور مجبوری کے باوجود اس فقیر کو اپنے سینے سے لگایا تھا، اسے پتھروں سے بچایا تھا اور اسے اپنے پیسوں سے کھانا کھلایا تھا، اس لیے اس خط اور ان تمام قانونی کاغذات پر آج کی تاریخ کے ساتھ میرا مکمل نام درج تھا، اور اس ارب پتی فقیر نے اپنی زندگی کی وہ تمام دولت اور وہ تمام سلطنت میرے قدموں میں ڈال دی تھی۔ میں یہ ساری تحریر پڑھ کر اور اس عظیم الشان اور ناقابل یقین راز کو جان کر وہیں اس فٹ پاتھ پر سجدے میں گر گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں اللہ کی اس عظیم قدرت اور اس کے اس غیبی نظام پر حیران تھا کہ کیسے اس نے میری اس بے لوث اور خالص نیکی کا، جو میں نے محض انسانیت کی خاطر کی تھی، ایک ایسا حیرت انگیز اور ناقابل یقین صلہ دیا تھا جس نے ایک ہی لمحے میں میری کئی نسلوں کی غربت اور میرے تمام دکھوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا تھا۔ وہ فقیر جسے ساری دنیا پاگل سمجھ کر دھتکارتی تھی، اس نے مجھے اپنی سلطنت کا وارث بنا کر میری وہ ویران اور تاریک دنیا ہمیشہ کے لیے روشن اور خوشحال کر دی تھی۔